ملک کے مختلف ایئرپورٹس پر ایف آئی اے نے 11 ماہ میں 51,000 افراد کو آف لوڈ کیا ہے۔ آف لوڈ کیے گئے مسافروں کی اکثریت وزٹ، عمرہ اور ورک ویزا کی کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے رفت مختار کے مطابق متعدد افراد عمرے کے نام پر یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے، جنہیں ٹھوس شواہد کی بنیاد پر آف لوڈ کیا گیا۔ ان افراد کے پاس یورپ جانے کے دستاویزی ثبوت موجود تھے، جس پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ایف آئی اے کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال 24,000 افراد کمبوڈیا گئے، ان میں سے 12,000 تاحال واپس نہیں آئے، جبکہ وزٹ ویزے پر میانمار جانے والے 4,000 افراد میں سے 2,500 واپس نہیں لوٹے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایف آئی اے کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان کا شمار غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے افراد کے حوالے سے پہلے 5 ممالک میں تھا۔ گزشتہ سال 8,000 افراد غیر قانونی طریقے سے یورپ گئے، جبکہ رواں سال یہ تعداد 4,000 تک محدود رہنے کا امکان ہے، اور نئی پالیسیوں کے باعث پاکستان اس فہرست سے نکل چکا ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ بھی 118 سے بہتر ہو کر 92 پر آ گئی ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے جنوری کے وسط میں ایمی ایپلیکیشن بھی لانچ کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے بیرون ملک جانے والے مسافر روانگی سے 24 گھنٹے پہلے امیگریشن کلیئرنس حاصل کر سکیں گے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے نعیم جنجوعہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نعیم، بتائیے گا، یقیناً ایف آئی اے کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، اور جس طرح سے پاکستان میں آف لوڈ کیے گئے افراد کا جو ڈیٹا ہے اس کی ذرا ڈیٹیلز شیئر کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ ایک خوشائند بات ہے کہ ایف آئی اے نے جو ہے وہ اپنی جو ادارے میں تھی وہ اصلاحات کی تھی۔ دیکھیں، یونان اور لیبیا کے جو کشتی حادثات تھے جس میں لوگ غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے اور کئی جانیں اس میں چلی گئیں، اس کے بعد ایف آئی اے نے سب سے پہلے ان ایجنٹس کے خلاف کارروائیاں بھی کی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو ان کے افسران اور اہلکار جو تھے ایئرپورٹس پہ تعینات تھے اور ساتھ دیگر جو شہروں میں تعینات تھے، جن کے ملوث ہونے کے ثبوت ایف آئی اے کو ملے، جن افسران کے ان کی تنزلیاں بھی کی گئی، ان کو نوکریوں سے بھی برخاست کیا گیا، ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ اس کے بعد یہ چیز ممکن ہوئی کہ دیگر جو لوگ ایئرپورٹس کے اوپر اور دیگر جگہوں پہ جو ڈیوٹی کر رہے تھے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اصلاحات جو ہے وہ ممکن ہو سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے تھے، اور خاص طور پر جو زائرین جاتے تھے عراق اور ایران، ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اصلاحات کی گئی، اور باقاعدہ طور پر ان کی گروپنگ کی گئی، اور وہ لسٹیں جو ہے وہ اب شیئر کی جاتی ہیں باقاعدہ عراق اور ایران کی حکومتوں کے ساتھ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب وہ جو زائرین ہیں وہ جتنا ویزا ہوگا 30 دن کا، اس سے زیادہ وہ نہیں رہ سکیں گے، اور ان کو 1 دن کی بھی جو ہے وہ مہلت وہاں پہ رہنے کے لیے نہیں دی جائے گی۔ اب جس طرح ڈی جی ایف آئی اے نے کل بریفنگ دی، اس میں انہوں نے بتایا کہ دبئی سے تقریباً 6,000 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا جو یہاں سے جاتے تھے اور وہاں پہ بھیک مانگتے تھے۔ اسی طرح آذربائیجان سے بھی 2,500 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا، یہ بھی وہی لوگ تھے جن کے اوپر وہاں پہ بھیک مانگنے کا الزام تھا۔ ساتھ ہی جو سعودی عرب سے جو کیے گئے ڈیپورٹ، ان کی بہت بڑی تعداد ہے، 54,000 پاکستانیوں کو جو ہے وہ سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا گیا ہے، اسی حوالے سے کہ یہ لوگ وہاں پہ عمرہ یا بالکل صحیح۔ نعیم جنجوعہ، میں آپ سے مزید بھی ڈیٹیلز لوں گا۔